السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میرے جتنے بھی فرینڈز ہیں ان سب کو میں سلام، میری طرف سے سلام۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کچھ کمنٹس کی بنیاد پہ ہم نے ایک موضوع کو چنا ہے، تو جو آج ہم جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈپریشن۔ جو لاسٹ ٹائم ہماری ایک ویور تھی کہ ہم جو ہے اس پہ بات کریں، تو جو ہے ایک ٹاپک پہ ہم بات کریں گے جو میڈیکل کے حوالے سے ہے انشاءاللہ، اور جتنے بھی موضوع آپ نے سجیسٹ کیے تھے اس ایک کو ہم چنیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ تو ایز یوزول ڈاکٹر عاطف فرمان پھر آپ کے سامنے اس موضوع کو لے کے آیا ہے جو کہ ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن بیسیکلی اس کی ڈفرنٹ کازز ہیں، اور یہ سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے ہم سب لوگوں کا، کہ جو جتنے بھی ہمارے جو بھائی ہیں، جو بہن ہیں، جو بزرگ حضرات ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ سوسائٹی میں ہر تیسرا بندہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا، اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ لائف میں ہوگا۔ تو اس میں کچھ مزید موضوع کو بڑھانے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے فیکٹرز پہ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ڈپریشن کس وجہ سے ہوتا ہے اور کیوں لوگ جو ہے ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، کیوں لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو ان کے فیکٹرز اس میں سے پہلے جو ہم چنیں گے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو پیئر ریلیشن ہے لوگوں کے ساتھ کمیونٹی میں، تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہوتا ہے کہ جس میں ہماری ایسی باتیں ان کے بیچ ہماری اپنے بیچ آ جاتی ہیں کہ جو کہ ہمیں ڈپریسڈ کر دیتی ہے، اور یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو کہ زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ سینسیٹیو لوگ ہمیشہ چھوٹی بھی بات ہو جائے اگر ان کو ناگوار گزرے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات ان کے سٹار پہ بھی، اگر آپ لوگوں میں سے سٹار پہ کوئی بلیو کرتا ہے تو ہر ایک کا سٹار ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ کسی کا جو ہے وہ ٹارس ہے، کسی کا کیپریکون ہے، کسی کا جو ہے جیمنائی ہے، کسی کا جو ہے ٹارس ہے، تو اسکورپین ہے، اس طریقے سے۔ تو ڈفرنٹ سٹارز ہے، اور ان بیسس پہ ہر ایک کی جو مینٹل سائیکی ہے، ان کی آئیڈیالوجی جو ہے، ان کی جو تھنکنگ ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بہت آپ کو پیار کرنے والے ملیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ ایسے حضرات جو کہ ٹارس کے ہیں، جیسے کہ کینسر کے ہو گئے، یہ بہت زیادہ لائل لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ آپ جتنی آپ ان کے مطلب اگر ایک قدم آپ ان کی طرف جائیں گے تو وہ آپ دگنی جو ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ تو یہ سٹار کے حوالے سے ان کی پرسیپشن، ان کی مائنڈ مینٹلٹی لیول یہ اس حساب سے ہوتا ہے۔ تو وجہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ، مطلب ہر کوئی نہیں لیکن موسٹ پروبیبلی یہ عنصر ہر بندے میں ہوتا ہے، ہر تیسرے چوتھے بندے میں ہوتا ہے کہ ان کو کوئی اگر ایسی بات بری لگ جائے تو وہ اس پہ سوچتے ہیں، کافی سوچتے ہیں، اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ایک دم سے۔ تو گھر پہ آ کے پھر وہ ایک جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، نہ ان کو کھانے کا دل کرتا ہے، نہ پینے کا دل کرتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو کچھ ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ گھر میں کسی سے بات نہ کرنا، کسی بھی چیز میں دلچسپی نہ لینا، کسی مطلب اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بات نہ کرنا، ان کے ساتھ میل جول جو ہے وہ نہ رکھنا، یہ ساری چیزیں پھر اس کا باعث بن جاتی ہیں۔ یعنی ہم کہیں کہ انڈائریکٹلی پھر یہ عنصر ہم لوگوں میں جو ہے پیدا ہو جاتا ہے اس وجہ سے، تو جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ توکل اللہ، یعنی جب آپ اللہ پہ توکل رکھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی چیز مشکل نہیں لگتی، آپ کو زندگی میں ہر چیز جو ہے وہ آسان لگے گی جب آپ کا اللہ پہ توکل ہو۔ یاد رکھیں، جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھا تو وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں جائے گا۔ تو یہ سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سینسیٹیوٹی پرابلم، جو کہ ہم نے پہلی بات کی کہ سینسیٹیوٹی پرابلم بہت زیادہ ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں، اور وہ ٹینس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ
پھر مختلف چیزوں کی طرف جو ہے ان کا ہر نیگیٹو چیز کی طرف دھیان جاتا ہے. ڈرگس کی طرف بھی چلا جاتا ہے جس میں کہ ہمارے پاس ہیروئن آتا ہے, چرس آتا ہے, اور پھر جو میڈیکیٹڈ ڈرگز ہیں جس طرح کے سیڈیٹیو ٹائپ کے ڈرگز جو کہ ان کے مینٹل لیول کو جو ہے وہ کیا رکھتے ہیں, ریلیکس رکھتے ہیں. تو پھر وہ ایسے ڈرگز لیتے ہیں جیسے کہ سلیپنگ پلز لے لیا, والیوم 10 لے لیا, کچھ ایسے نشاور ادویات لے لی, مورفین وغیرہ, اوپیائڈز وغیرہ, جو کہ ان کو سٹریس سے نکالے, ان کو بالکل ہی ریلیکس کر دے. تو یہ بھی پھر پازیٹیو ان پٹ نہیں ہے ہمارا, یہ بھی ہمارا جو ہے نیگیٹو میں جاتا ہے. تو اس چیز سے ڈپریشن پھر ایسا جو دوسرا جو فیکٹر ایلیمنٹ ہے وہ ہم گھروں میں اکثر دیکھتے ہیں, میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہے, کوئی ناچاکی ہو گئی, یا کسی بھی کام میں جو کہ اس کے شوہر نے اس کو بتا دیا اور اس سے جو ہے وہ بات اس بیوی کو ناگوار گزری یا شوہر کو ناگوار گزری, جو کہ گھریلو ناچاکی میں وہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر آپس میں تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور گاہے بگاہے آہستہ آہستہ سے پھر یہ چیز جو ہے وہ لا تعلقی میں وہ چیز جو ہے پھر ڈائیورس کی شکل میں آ جاتی ہے ہمارے سامنے. اگر ڈائیورس نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی اتنا سٹریس ہوتا ہے کہ وہ بیئریبل نہیں ہوتا, یعنی وہ کنڈیشن بیئریبل نہیں ہوتی. اور کچھ یہ تو سب سے جو سیکنڈ عنصر تھا, یہ سب سے بڑا ہم دیکھتے ہیں, یا گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساس بہو میں کوئی جھگڑا ہوا, اکثر جو کہ روٹین بیس پہ چلا آ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے پھر دونوں بندے ٹینشن میں ہوتے ہیں, یا اگر ایک بندے کو احساس نہیں ہوتا تو دوسرا بہت زیادہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے. تو ہم نے اپنی گھر کی روٹین کو بیسٹ بنانا ہے. بیسٹ کیسے بنا سکتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو پروفیشنل سوچیں, پروفیشنل تھنکنگ کریں, یعنی ہم اس چیز سے نکلیں کہ ہم سوچیں کہ یہ بات ہے بس ذہن پہ سوار کی چھوٹی بات ہے, چھوٹی بات پہ جھگڑا ہو گئی, لڑائی ہو گئی, حالانکہ اس بات میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے, اور نہ وہ بات کوئی بہت ضروری ہے, لیکن وہ جو ہے اس کو بہت زیادہ ہی سیریس لے لیتے ہیں اور اس پہ بہت سوچتے ہیں, اور اس طریقے سے ان کے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ چیز بہت ہی مطلب لڑائی جھگڑے اور پھر جو ہم کہیں کہ مارداڑ کی صورت میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ٹھیک رکھنا ہے, اور یہ گھر کے بڑے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس نے ان لوگوں میں, گھر کے افراد میں ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ پیدا کرنا ہے, اور ان کی جو ہے وہ گائیڈ لائنز ان کو دینی ہے, ان کو مینٹل ریہرسل کروائے بار بار ایک چیز کی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں, یہ چیز ٹھیک نہیں, جو آپ نے ورڈ بولا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کا ٹیمپو تیز ہے, آپ کا جو وائس ہے یہ جو ہے بالکل ہتک آمیز ہے. اس وجہ سے کوئی بھی, اور آپ دیکھیں گے بھی کہ کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا, سب آپ سے دور دور ہوتے چلے جائیں گے. تو وجہ یہ کہ اپنے آپ میں پازیٹیوٹی پیدا کریں, گھر میں ہر ایک کو جو ہے اس کا حق دیں, گھر میں ہر ایک کے ساتھ شفقت, پیار اور محبت سے جو ہے وہ رہیں. تو یہ چیزیں میرے خیال سے آہستہ آہستہ آپ کے روٹین سے نکلتی جائیں گی اور آپ پازیٹیو طرف آئیں گے. تو تھرڈ جو ہمارا جو نیگیٹو مائنڈ ہے, جو تھرڈ ایلیمنٹ ہے نیگیٹو مائنڈ, کہ باہر ہم جب ہمارا جو ریلیشن آتے ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ, بہت سے لوگ آپ کے خیر خواہ ہوں گے, لیکن بہت سے لوگ جو ہے موسٹلی ہم اگر کہیں 100 میں سے 20% آپ کے خیر خواہ ہوں گے, باقی 80% آپ کے بدخواہ ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ خیر خواہ آپ کو خوش رکھیں گے اور بدخواہ آپ کو ناراض کر دیں گے, بدخواہ آپ کو کبھی بھی خوش نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بات ہے کہ آپ کبھی بھی کسی پہ اندھا اعتماد نہ کریں, کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں, چاہے لڑکا ہے, لڑکی ہے, چاہے مرد ہے, چاہے عورت ہے. تو کسی پہ کوئی اندھا اعتماد نہیں کیا جا سکتا, کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن قائم نہیں کیا جا سکتا, جس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اکثر ریلیشنز میں سٹریس انزائٹی زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ جو آپ کا جو سیکنڈ پارٹنر ہے یا فرسٹ پارٹنر ہے, دونوں میں سے کوئی ایک بندہ سنسیئر نہیں ہوگا. اگر چاہے میل سنسیئر نہیں ہے تو بھی مسئلہ بنے گا آپ کے لیے, آپ پھر گھر جا کے سٹریس و انزائٹی میں رہو گے. یا اگر فیمیل سنسیئر نہیں ہے تب بھی آپ کو سٹریس و انزائٹی کا جو امپیکٹ ہے یہ آپ کے ذہن پہ رہے گا. یہ بوجھ آپ کو پھر خراب ہونے دے گا اور آہستہ آہستہ آپ کے ذہن کو یہ برباد کر دے گا.
تو یہ ایک فیکٹر ہے جس کو ہم نے ایک ریلیشن میں، جو تھرڈ عنصر ہے، ہم نے ریلیشن میں اس کو رکھ دیا کہ آپ کا ریلیشن جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو کہ آپ آگے نہیں چلا پا رہے ہوتے. اس کا وجہ یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ یک طرفہ ہوتی ہے، یعنی ایک سائیڈ، ون سائیڈ کبھی بھی کوئی چیز کامیاب نہیں ہوتی، اور ہمیشہ دو سائیڈ سے ہی بات بنتی ہے. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی سنسیئر نہیں ہے تو بے شک آپ اس کو چھوڑ دو. کوئی بھی چیز آپ ڈیپ نہ لیں دل پہ. جب آپ ڈیپ دل پہ لیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی اسٹریس انزائٹی ہوگی، اور یہ اسٹریس انزائٹی کے پوائنٹ جو ہے آپ کے دل پہ بنتے ہیں، تو یہ آپ کا دل بھی خفا ہوتا ہے، آپ مینٹلی بھی ٹارچرڈ ہو جاتے ہو، آپ پہ کافی اسٹریس آتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر آپ کا روٹین بھی ڈسٹرب رہتا ہے، اور آپ کا جو باقی نارمل جتنے بھی ریلیشنز ہیں، جو فیملی ریلیشنز ہیں، جو آپ کے اپنے پیارے ہیں، دوست احباب ہیں، ان سے آپ دور دور بھاگتے ہو. تو جتنا آپ ایک انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو انڈلج کرو گے، جتنا لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے اچھے لوگوں کے ساتھ، تو اتنا آپ سے اسٹریس انزائٹی نکلے گی. اور اگر کوئی ایک بندہ اسٹریس میں ہے بھی تو اس کو چاہیے کہ اپنے انوائرمنٹ کو ڈسٹریکٹ کرے. ڈسٹریکٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کو بدل لے. کسی بھی دوست کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ وزٹ اسپاٹ پہ چلا گیا کوئی بندہ، چکر لگا لیا، ماحول جو ہے وہ جو ہے اسکیٹرڈ ہو جاتا ہے، اس کی مائنڈ جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے. کوئی بھی ایسا فریش انوائرمنٹ، کوئی بھی ایسی فریش جگہ، مری گئے آپ سوات چلے گئے، یا کوئی بھی ایسی وزٹنگ اسپاٹ آپ چلے گئے کہ جس سے آپ کا جو ٹینشن ہے وہ وہاں پہ آپ سے وہ نکل جاتی ہے، آپ کے ذہن سے وہ دور ہو جاتی ہے. تو ایسے اسپاٹس پہ آپ پھر وزٹ کیا کریں، جایا کریں. اب آتے ہیں ہم تھوڑا سا، ایسے اور بھی فیکٹرز ہیں لیکن موضوع کو تھوڑا سا شارٹ کرتے ہیں. بیسک مقصد جو مین تھیم تھا وہ بتانے کا یہی تھا جو میں نے ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیا. تو ہوپ کہ آپ اس کو سمجھے ہوں گے اچھی طریقے سے. اب ہم اس کی ٹریٹمنٹ پلان پہ آتے ہیں کہ کیا ایسے کیا کر سکتے ہیں میڈیکلی، ہم کچھ کس طرح ان کی وہ کر سکتے. تو میڈیکلی ہر ایک ڈاکٹر کو پتا ہوگا کہ ایسے پیشنٹ جب آپ کے پاس آئے کسی بھی بیماری کے ساتھ، تو ان میں ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ان سے 2-3 باتیں کر لیں تو ان کی جو مینٹل سائیکی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ گھر میں پرابلم ضرور ہے، یا اس کے ساتھ اپنی پرسنل پرابلم ہے. تو آپ ان کی بیسٹ یہی ہے کہ 15 to 20 منٹس آپ ان کی سائیکو تھراپی کیا کریں. جو بھی ڈاکٹرز ہیں جتنے بھی، میں سب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ان کی سائیکو تھراپی کرو گے تو وہ تب جو ہے ایک ٹریٹمنٹ پلان کی طرف آئے گا، آپ کی روٹین پہ آئے گا، اور پھر آپ ان کو اس روٹین ٹریٹمنٹ پہ لے کے جائیں گے. ان کو آپ جتنے بھی، اگر سائیکیٹرسٹ ہے تو اس کو سائیکیٹرک ڈرگ دے گا، اگر کوئی فزیوتھراپسٹ ہے تو اس کو سائیکو تھراپی کر کے اپنی ٹریٹمنٹ پلان بتا دے گا کہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے آپ کو ملے گی، چاہے مشین کے ذریعے سے، ایکسرسائز کے ذریعے سے، مینول تھراپی کے ذریعے سے، یا مائنر میڈیسنس کے ذریعے سے، جو بھی ہے وہ اس کو اس طریقے سے بتائے گی یا بتائے گا. اور باقی جو جس طرح میں نے بات کی، سائیکیٹرسٹ ہیں وہ ڈرگس کے طور پہ ان کو کچھ ڈرگس دیں گے اور کچھ ساتھ میں ہدایات بھی دیں گے، جب تاکہ اس کی جو مینٹل سٹریس ہے وہ کم ہو جائے. تو کبھی بھی کسی چیز کو، ان شارٹ میں یہ کہوں گا اس موضوع کو مختصر کر کے، وائنڈ اپ کر کے، کہ کوئی بھی چیز آپ دل پہ نہ لیں. ہر چیز کو آپ سپرفیشل دیکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ سے ریلیف ملے گی، آپ ہمیشہ سے، آپ کا جو ذہن ہوگا وہ اسٹریس فری ہوگا. لیکن آپ چیز کو آپ ذہن پہ سوار کرو گے تو آپ کو اندر سے کہا جائے گی وہ چیز. تو ضرورت ہی نہیں ہے اپنے آپ کو اسٹریس بندہ کیوں دے، کیوں اپنے آپ کو خراب کرے. تو میرے خیال سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر چیز آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر کسی چیز کا حل نہیں آ رہا، سلوشن نہیں آ رہا، تو اللہ انسان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھو گے، جب آپ نماز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد کرتے، وہ بھی آپ کے قریب آ جاتا ہے. تو پھر آپ کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کتنا سکون ملا، ذکر اذکار کر کے مجھے کتنا سکون ملا. تو یہ سب سے جو ہے امپورٹنٹ بات ہے. اور میرے خیال سے انشاءاللہ آپ کی لائف بھی اچھی گزرے گی، آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ثنا، آپ کی ریکویسٹ پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی، اور یہ موضوع بہت ہی دلچسپ تھا، اور بہت ہی میرے خیال سے بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ کہ اس سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، اپنے لائف میں اس کو اڈاپٹ کریں. سب کو یہ میرا مشورہ ہے. اور انشاءاللہ پھر جو نیکسٹ اس میں جو ٹاپک سجیسٹڈ تھا اس پہ ہم بات کریں گے، چاہے وہ کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہے یا جو میڈیکل ٹاپک ہے مسل یا لمفیٹک سسٹم کے حوالے سے، ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے.
تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.